مقولہ ہے کہ مزہ ایام الفضول من سراتین عجیبہ، سیالی کی گھڑی آنن فانن بیت جاتی ہے۔ لمبے وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی باتیں کہنے کی تھی وہ کہی جا چکی ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ قرآن کے اعجاز پر روشنی قاضی صاحب نے تفصیل سے ڈال دیا، دہرانا مناسب ہے۔ یہ زمین بھی پتہ نہیں کتنے دنوں سے اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہوگی کہ اللہ ہمارے سینے پر بیٹھ کے تیرے کلام کو یاد کرنے والے بچے جمع ہوں۔ یہ قابل قدر بچے ہیں، اساتذہ بھی ہیں، اور یہاں کے محتمم صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں، جنہوں نے ان بچوں کو ہم سبوں کے بیچ شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ساری باتیں کہی جا چکی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس چیز کی عظمت ہوتی ہے، جس چیز کی قیمت ہوتی ہے تو اس کا کرنا آسان ہوتا ہے، اور جس چیز کی قیمت نہیں ہوتی ہے تو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور جو گاڑی جتنی تیز چلتی ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہی ویسے بھیانک ہوا کرتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم یہ بہت برکت کی چیز ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، پیٹ میں بچہ تھا، مرتے وقت اس نے وصیت کیا کہ اگر یہ بچہ لڑکا پیدا ہو تو اس کو کسی مکتب میں دے دیجیے۔ بیوہ ماں جب بچہ لڑکا پیدا ہوا تو اس نے اس کو مکتب کے ملی صاحب کے پاس لے گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ کسی ملی صاحب کے پاس لے جا کے اس کو دے دینا، اس لیے میں لے کر کے اس امانت کو حاضر ہوئی ہوں، آپ اس کو پڑھائیں۔ بچہ چھوٹا تھا، مولوی صاحب جب پڑھانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ بچہ تتلا کر کے کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے فرشتے سے کہا کہ ہماری جاہ و جلال اور شان کبریائی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کا بچہ ہماری تعریف کرے اور باپ کو عذاب قبر ہو، اے فرشتے اس کے عذاب قبر کو ختم کرو۔ معلوم ہوا کہ تتلا کر کے بسم اللہ پڑھنے پر باپ کے عذاب قبر کو اللہ تعالیٰ دور کر سکتا ہے، تو پورا قرآن کریم جو پڑھے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمی کو جنت میں لے جائے گا جس کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہوگا۔ وہ حافظ قرآن کہے گا کہ ہمارے فلاں فلاں کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس روشنی کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ اس کے بچے نے حفظ کیا تھا، حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ بڑی فضیلت آئی ہے اور آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی۔ دیکھیے، جس بزنس میں جتنا نفع ہوتا ہے نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بڑی خوشی کی بات ہے، دل سے دعا ہے کہ جس کلام کو سینے میں محفوظ کر لیے ہو، اللہ تعالیٰ موت تک اس کو محفوظ رکھے۔ لیکن جہاں ڈاکٹر دوا لکھتا ہے تو پرہیز بھی لکھتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ تو لوگ موبائل دیکھنے کے عادی ہو گئے تو میں مر بھی جاؤں تو تم یاد کرنا کہ اس نے کہا تھا رمضان کا مہینہ آئے گا تو تم کلبھٹ کے دیوار پر بیٹھے نظر آؤ گے، مسجد بھی نہیں جاؤ گے۔ اس لیے بہت زیادہ بڑی نعمت، قیمتی نعمت اللہ نے دیا ہے کہ یہ موبائل سے پرہیز کرنا۔ دوسرے نمبر میں یہ ہے کہ تلاوت ہمیشہ کرتے رہنا۔
استاد نے جو محنت کی ہے، تم لوگوں نے جو محنت کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سینکڑوں حفاظ کرام ہیں جنہوں نے حفظ کر کے حافظ تو کہلا لیے، لیکن وہ حافظ صاحب بن کے رہ گئے، برا نہیں مانیے گا کوئی۔ ہاں، یہ حقیقت ہے اور تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر میں یہ کہ ای سعادت بزور بازو نیست، ای سعادت بزور بازو نیست، تان بخشت خدائے بخشندہ۔ اللہ کی یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ جس کو رب کریم نہیں چاہے تو اس کے دل میں یہ اتر نہیں سکتا۔ ابھی اشارہ کر دیتا ہوں، مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کا نام آپ سبوں نے ضرور سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جس کتاب کو پڑھ جاتے تو زبر زیر کے ساتھ 20 سال تک بیان ہی یاد رہتا تھا، لیکن سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت حافظ نہیں تھے، حضرت حافظ نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ کلام الہی ہے، جس کے دل کو پسند کرتا ہے وہی اتارتا ہے۔ تو اتنے بڑے علامہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھ لیتے، حافظ قرآن ہو جاتے۔ اس لیے موبائل سے پرہیز رکھنا۔ اور یہ چھوٹا سا بچہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کے سامنے اعلانیہ کہتا ہوں کہ اس کی اگر صحیح رہبری ہوئی تو یہ بچہ ایسا نام پیدا کرے گا کہ بہت بڑا یہ IAS افسر بنے گا، جو ضلع کا مالک ہوتا ہے، ضلع کا افسر ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور یہ دھندلا پن جو لوگوں کے ذہن میں ہے، اس کو بھی دور کیجئے کہ مدرسہ کا پڑھا ہوا کیا کرتا ہے۔ اس دفعہ مدرسے کے پڑھے لکھوں نے BPSC کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مدرسہ کا پڑھا لکھا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن BPSC کا ایگزام دینے والے میں حافظ قرآن بھی نام پیدا کیا ہے، نام پیدا کیا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن بننا، حافظ صاحب بنا کے کیا ہوگا؟ یہ بچہ جس سبجیکٹ میں دماغ لگائے گا، کمپیوٹر کے طرح اس کا دماغ چلتا رہے گا۔ حافظ قرآن کو رٹنے کی عادت ہوگی۔ خود ہمارا چھوٹا بچہ ماجد 2 سال میں میٹرک فرسٹ ڈویژن، انٹر سائنس سے کیا فرسٹ ڈویژن، اس کے بعد BA کیا، اور اس کے بعد جو BEd کیا، اس کے بعد وہ ایگزام دیا BPSC کا۔ فون کرتا ہے کہ ابا ہم تو مڈل اور ہائی اسکول دونوں کے لیے ایگزام دیا اور دونوں میں رزلٹ ہمارا کلیئر ہوگا، لچھا کا۔ تم کیسے بات کر رہے ہو؟ کہا کہ آدمی جانتا تو نمبر کاٹ لیتا، لیکن کمپیوٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے، دونوں میں رزلٹ ہمارا کلیئر، ہم نے آنسر ملا کے کوشچن سے دیکھ لیا۔ دیکھیے ہائی اسکول کے لیے انتخاب ہو گیا، وہ بھی حافظ قرآن۔ تو اس لیے حافظ قرآن